یہ 11,000 سال پہلے کی بات ہے کہ جب تپا دینے والی گرمی کا دن ختم ہونے ہی والا تھا، سورج کی شدید تپش کم ہوتے ہی لوگ گھر سے باہر نکلنے لگے تھے اور جاتے جاتے سورج کی کرنیں اس چھوٹے سے علاقے کو چمکا رہی تھی۔ بچے گلیوں میں کھیل رہے تھے، خواتین فرصت کے پلوں کا مزہ لے رہی تھی۔ تبھی وہ ہوا جس کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کچھ ہی پلوں میں زمین پر موجود جنت جیسا یہ علاقہ جسے ایٹلانٹس کہا جاتا تھا تباہ ہو چکا تھا، اور یہ بربادی اتنی بھیانک تھی کہ پوری کی پوری تہذیب پانی کے اندر سما گئی۔ یہ سب اتنی صفائی سے ہوا کہ آج تک اس تہذیب اور علاقے کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ملتا، اور آج تک لوگوں کو اس بات پر یقین بھی نہیں ہوتا کہ ایٹلانٹس نام کی کوئی تہذیب اس دنیا میں موجود بھی تھی یا نہیں۔ ایٹلانٹس تہذیب کہاں آباد تھی؟ ایٹلانٹس میں آباد لوگ خود کو دیوتا کیوں قرار دیتے تھے؟ اور اہرام مصر سے بھی 6,000 سال پرانی اس تہذیب میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ جسے ہم آج تک یاد رکھتے ہیں؟ دا لوسٹ سٹی آف ایٹلانٹس ایک ایسا بدنصیب شہر تھا جو اپنے دور سے بہت زیادہ جدید اور ترقی یافتہ تھا۔ ایٹلانٹس کا ذکر سب سے پہلے یونان کے مشہور فلسفی افلاطون نے 2300 سال پہلے اپنی کتاب میں کیا تھا۔ پلیٹو نے اپنی 2 کتاب ٹیمس اور کریتیس میں اس کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ افلاطون کے مطابق یہ شہر اس کے وقت سے 9,000 سال پہلے اس دنیا میں موجود تھا۔ یہ شہر ایٹلانٹس کے کسی عشاء میں واقع تھا جو کسی قدرتی آفت یا خدائی عذاب کی وجہ سے سمندر میں غرق ہو گیا۔ افلاطون کہتا ہے کہ یہ شہر رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا تھا۔ یہ شہر ایشیا سے بھی بڑا تھا اور یہ دائرہ نما جزیروں کی شکل میں آباد تھا۔ ان دائروں میں اچھلتی سمندر موجوں کا منظر نہایت ہی دل کو بہلا دینے والا تھا۔ اس شہر میں دور دور تک ہرے بھرے میدان تھے اور یہاں کی زمین نہایت ہی زرخیز تھی جہاں بے شمار پہاڑ اور معدنیات پائے جاتے تھے۔ یہاں لوگوں کے سامنے سونا چاندی معمولی سی چیز تھی۔ ایٹلانٹس میں عالی شان عبادت گاہیں تھیں۔ اگر اس تعمیرات کے آگے اہرام مصر اور دیوار چین، تاج محل یا برج خلیفہ کی بات کی جائے تو یہ بھی ایٹلانٹس کی آرکیٹیکچر کی برابری نہیں کر سکتے۔ ایٹلانٹس کی عمارتیں اور سڑکیں سپنوں کی دنیا جیسا تھا اور وہاں کے لوگ ٹیکنالوجی میں بہت آگے تھے۔ پلیٹو نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایٹلانٹس کے لوگوں میں مفاقل جادوئی طاقت ہوا کرتی تھی جس کی وجہ سے وہ لوگ خود کو دیوتاؤں سے کم نہیں سمجھتے تھے۔ پلیٹو کے مطابق ایٹلانٹس کے لوگوں کے پاس اتنی زیادہ دولت تھی کہ اتنی کبھی کسی بادشاہ کے پاس نہ ہوئی اور نہ کبھی ہوگی۔ ایٹلانٹس جس جزیرے پر آباد تھے وہاں قدرتی ماحول اور ایکو سسٹم نہایت ہی بے مثال تھی، جس میں ایک برسک بیلنس بنا ہوا تھا، کوئی کسی کے اوپر حاوی نہیں ہوتا تھا۔ یہاں بے شمار چین پرند تھے اور پھلوں کے بڑے بڑے باغیچے تھے۔ شہر کا انتظامیہ اور سیاست بھی نہایت اعلیٰ تھی۔ اس شہر کی جدید ترقی کے متعلق ماہرین نے لکھا ہے کہ اس قوم نے وزنی چٹانوں کے ذریعے اونچی عمارتیں بنانے کے علاوہ شیشے سے توانائی حاصل کرنے کا طریقہ بھی ایجاد کیا تھا، جبکہ ان کے تجارتی بحری جہاز دنیا میں جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس شہر کے لوگوں کو دنیا کے بارے میں ہم سے زیادہ علم تھا۔ ان کے پاس کھیتی باڑی کے نئے نئے طریقے اور طرح طرح کی ٹیکنیکس تھی جس کی وجہ سے لوگ بڑے پیمانے پر اناج اگایا کرتے تھے۔ پلیٹو نے اس شہر میں بنے ایک عظیم مورتی کا بھی ذکر کیا ہے جو مورتی خالص سونے کی بنی تھی اور جسے سمندر کے دیوتا کے طور پر پوجا جاتا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کے پاس ایسی مخصوص ٹیکنالوجی تھی جس کی مدد سے وہ ہوائی سفر بھی کیا کرتے تھے۔ لیکن ایک طرف جہاں افلاطون نے اس شہر کے لوگوں کی تعریف کی ہے تو دوسری طرف ان کی خامیوں اور گناہوں کو بھی بیان کیا ہے۔ پلیٹو کے مطابق کہ انہی گناہوں اور عادتوں کی وجہ سے اس شہر پر خدا کا عذاب نازل ہوا ہے۔ دراصل پلیٹو کے مطابق اس شہر کے لوگ اپنی ٹیکنالوجی اور اپنے جادو کے بلبوتے پر خود کو دیوتا سمجھ بیٹھے۔ انہوں نے اپنے علاقے کو مزید طاقتور بنانے کے لیے دوسرے علاقوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا اور بے شمار معصوم شہریوں کا قتل عام کیا۔ وہ لوگ تمام شہروں پر قبضہ کر چکے تھے، یہاں تک کہ شہر کے لوگ نہایت ہی عیش پسند ہو گئے اور طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنت جیسی اس شہر کو خدا کے عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔ پلیٹو کے مطابق کہ اچانک اس شہر پر طوفان، زلزلے، سیلاب اور آتش عصا پھٹ پڑا
इस अजीम तबाही का ये नतीजा हुआ कि सतह समंदर पर बसा ये शहर पानी में डूबने लगा। पहाड़ों से निकलने वाली काली आतिशराख ने पूरे जजीरे पर अंधेरा कर दिया। हर तरफ से जोरदार धमाके होने लगे। ये अंदाजा लगाया जाता है कि उस शहर पर 500 से ज्यादा एटम बम फटने जैसे हालात हो गए थे। ये दुनिया में आने वाली शदीद तरीन तबाहियों में एक तबाही थी। एटलांटिस के लोग इधर उधर भाग रहे थे। कई लोग समंदर में कूद गए, कई लोग आग उगलते पत्थरों की बारिश में जलकर फिन्नार हो गए। जमीन फटने लगी और कई जानदार इसमें तबाह हो गए, दफन हो गए। देखते देखते सारा शहर समंदर में डूब गया और एटलांटिस का ये इलाका सफाई हस्ती से देखते देखते ऐसा मिटा कि गोया वहां कभी कुछ मौजूद ही नहीं था। कई मवर्रिखीन ने प्लेटो के इस शहर को प्लेटो का एक अफसाना करार दिया है, लेकिन हर जमाने में तारीखदान ये दावा करते रहे हैं कि ये शहर सच में कहीं मौजूद था और आज भी ये शहर बहरे ओकेयानुस के किसी जगह दफन है। कहा जाता है कि आज बहरे ओकेयानुस के कुछ जजीरे एटलांटिस के ही कुछ हिस्से हैं जो आज भी इसी हालत में रह गए हैं। एटलांटिस को समंदर में तलाश करने में एक्सपर्ट्स ने आइलैंड के करीब एक जांच किया। समंदर की गहराई में डाब करने पर देखा गया कि यहाँ पहाड़ नुमा सीढ़ी के स्ट्रक्चर मौजूद थे। इस स्ट्रक्चर की हाइट एक बिल्डिंग जैसी थी, लेकिन जब टेक्नोलॉजी के जरिए इस हिस्से की जांच की गई तो इंसानी आंखें हैरान रह गईं कि जब इस रिसर्च के 3D मॉडल को दुनिया के सामने लाया गया कि जहां शानदार महल और आलीशान इमारतें मौजूद थी तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना था कि पहले ये शहर समंदर के ऊपर हुआ करता था, कि जहां पर ये सारी तहजीब आबाद थी। रूहानियत और इस्लाम में अगर हम इस शहर को जानने की कोशिश करें तो मुख्तलिफ नजरियात पाए जाते हैं। कुछ माहिरीन का कहना है कि इस शहर में बसने वाले लोग दरअसल इंसान नहीं बल्कि दूसरी दुनिया की मखलूक थी जो 10,000 साल पहले इस दुनिया में आए और यहाँ आबाद होकर अजीमुशान तहजीब की बुनियाद रखी और दुनिया को लिखने पढ़ने और जदीद तरीन के इल्म से नवाजा था। ये भी क्यास किया जाता है कि एटलांटिस में बसने वाले लोग इंसान नहीं बल्कि जिन थे, क्योंकि इस तरह उड़ने की सलाहियत गैर मामूली कुव्वत इंसानों को कभी नहीं मिली। रवायतों के मुताबिक जिन्नात की यह तहजीब एटलांटिस में आदम अलैहिस्सलाम से भी हजारों साल पहले आबाद थी, जो अपनी सरकशी की वजह से तबाह हो गई। जबकि एक नजरिया ये भी है कि ये शहर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में आने वाले तूफान में गर्क हुआ था, क्योंकि इस तरह के तूफान का जिक्र तो सिर्फ हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में ही और तारीख की किताबों में सिर्फ एक ही मर्तबा मिलता है।